خوش آمدید۔ آج ہم سیرت طیبہ کے ایک بہت ہی اہم اور کہہ لیں کہ ایک پردرد سال کو دیکھ رہے ہیں۔ جی، وہ سال جو عام الفیل کے 6 سال بعد آتا ہے۔ بالکل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 برس تھی۔ ہاں، یہ سال تبدیلیوں کا، سفر کا اور ایک گہرے ذاتی صدمے کا سال تھا۔ اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے پاس آپ دیکھیں کئی ذرائع ہیں۔ سیرت ابن ہشام ہے، صحیح مسلم میں بھی ذکر ہے، الرحیق المختوم، طبقات ابن سعد۔ جی ہاں، یہ سب ہمیں اس سال کے واقعات کی تفصیل بتاتے ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان واقعات کو ذرا سمجھیں، ان کے پیچھے جو معنی ہے ان تک پہنچیں۔ بالکل، چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ تو سال کا آغاز ہوتا ہے ایک سفر سے۔ حضرت آمنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خادمہ تھیں حضرت ام ایمن بھی تھیں۔ ہاں، اور یہ سب یثرب یعنی جو آج مدینہ منورہ ہے وہاں کے لیے روانہ ہوئے۔ اچھا، اس سفر کا کوئی خاص مقصد تھا؟ مطلب صرف سفر تو نہیں ہوگا؟ نہیں، اس کے 2 بڑے مقاصد تھے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر یثرب میں تھی، اس کی زیارت کرنی تھی۔ اوہ اچھا، والد کا انتقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے ہو گیا تھا۔ جی بالکل۔ اور دوسرا مقصد تھا یثرب میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میکہ تھا، بنو نجار قبیلہ، ان رشتہ داروں سے ملنا۔ یوں سمجھیں کہ اپنی جڑوں سے دوبارہ جڑنے کا ایک موقع تھا۔ صحیح۔ تو وہ لوگ وہاں پہنچے اور تقریباً کوئی 1 مہینہ وہاں قیام کیا۔ 1 مہینہ؟ تو اس دوران ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے والد کی قبر دیکھی ہوگی پہلی بار۔ ہاں بالکل، اور ننیہال کا ماحول دیکھا ہوگا، وہاں کے لوگوں سے، بچوں سے ملے ہوں گے۔ یہ یقیناً ایک بہت آپ کہیں فارمیٹیو ایکسپیرینس رہا ہوگا۔ والد جنہیں دیکھا نہیں، ان کی آخری آرام گاہ، اور ماں کا خاندان۔ جی، یہ تعلق کا ایک نیا احساس، شناخت کا ایک پہلو۔ بالکل، لیکن پھر واپسی کا سفر شروع ہوا۔ ہاں، اور یہیں وہ المناک واقعہ پیش آیا۔ ابوا کا مقام جو مکہ اور مدینہ کے راستے میں ہے۔ جی، مکہ سے کوئی 23 میل دور ہوگا۔ وہاں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شدید بیمار ہو گئی، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ اللہ اکبر، 6 سال کی عمر، والد کا سایہ پہلے ہی نہیں تھا، اور اب اپنی آنکھوں کے سامنے والدہ کو بھی دفن ہوتے دیکھنا۔ یہ بہت بڑا صدمہ تھا، ایک بچے کے لیے ناقابل تصور۔ جی یقیناً، اور اسی لیے شاید یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صبر اور استقامت کی ایک بنیاد بن گیا۔ اتنی کم عمری میں مکمل یتیمی۔ اور صحیح مسلم میں وہ روایت بھی تو ہے نا کہ بہت سالوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزرے، حدیبیہ جاتے ہوئے۔ ہاں، وہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر رکے تھے۔ جی رکے، قبر کو ٹھیک کیا اور بہت روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھ کر صحابہ بھی رونے لگے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ غم، وہ تعلق کتنا گہرا تھا، وہ یاد کتنی تازہ تھی۔ بالکل، یہ انسانی پہلو ہے سیرت کا۔ جی، تو والدہ کے انتقال کے بعد اب کیا ہوا؟ تو وہ جو وفادار خادمہ تھیں ام ایمن، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے کر آئیں۔ اب ظاہر ہے سوال یہ تھا کہ اس معصوم بچے کی کفالت کون کرے گا؟ تو یہ ذمہ داری پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب انہوں نے اٹھائی۔ حضرت عبد المطلب قریش کے سردار، بہت با اثر، بہت عزت والے شخص تھے۔ جی ہاں، تو ان کی کفالت میں آنا یہ ایک طرح سے تحفظ کی ضمانت بھی تھی۔ اور وہ محبت بھی بہت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، بے پناہ۔ وہ قصہ مشہور ہے نا کہ کعبہ کے صحن میں ان کی خاص چادر ہوتی تھی۔ ہاں، جس پر ان کے بیٹے بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ بالکل، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے تو دادا انہیں اپنے پاس بٹھاتے تھے، اسی چادر پر پیار کرتے تھے، پیٹھ سہلاتے تھے۔ جی، اور اگر چچا ہٹانے کی کوشش کرتے تو کہتے تھے نہیں، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان بڑی ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ، یہ صرف دادا پوتے کی محبت نہیں لگتی، اس میں کوئی بصیرت بھی محسوس ہوتی ہے۔ لگتا تو یہی ہے، وہ شاید کچھ دیکھ رہے تھے جو دوسرے نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اور یہ توجہ، یہ عزت، یہ پیار، اس نے یقیناً والدہ کی جدائی کے غم کو کم کرنے میں مدد دی ہوگی، خود اعتمادی بڑھائی ہوگی۔ بالکل، یہ کفالت کا دور تقریباً 2 سال تک رہا۔ 2 سال، لیکن بہت اہم سال۔ تو اگر ہم اس پورے سال کو دیکھیں، عام الفیل کے بعد کا یہ 6واں سال، یہ کیسا سال تھا؟ سفر تھا، والد کی قبر سے ایک نیا رشتہ بنا، پھر والدہ کی جدائی کا گہرا دکھ، اور پھر دادا کی شفقت بھری پناہ۔
یہ سب واقعات مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو یوں کہیں کہ آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہے تھے۔ جی، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیسے زندگی کے شروع کے یہ بڑے دکھ، یہ چیلنجز انسان کے اندر غیر معمولی کردار اور عزم پیدا کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ مشکل وقت میں خاندان کا سہارا، وہ محبت کتنی اہم ہوتی ہے۔ بالکل، یہ سال ہمیں دکھاتا ہے کہ کیسے شدید غم کے بعد ملنے والی گہری محبت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سنوارا۔ تو ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ کیا یہی وہ ابتدائی تجربات تھے جنہوں نے آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہمدرد، اتنا صابر اور ایسا عظیم رہنما بنایا؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت